ہو گئے؟ بتائیے. عزیز القدر ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم معذرت خواہ ہیں کہ وقت مقررہ پر کچھ ٹیکنیکل ایشو ہونے کی وجہ سے ہم وقت مقررہ پر آپ کے مابین حاضر نہ ہو سکے، اور وہ ذات والا صفات جس کے رخ زیبا کے دیدار پرانوار کے لیے آپ حضرات بے صبری سے منتظر تھے، اسے آپ کے مابین لانے میں کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہمیں کچھ تاخیر ہوئی. اس پر ہم نادہ ہیں اور ہم معذرت خواہ ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو اس بابرکت مہینے کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقہ طفیل دوبارہ رمضان کی شکل میں وہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا. وقت کی نزاکت کا مکمل خیال رکھتے ہوئے، چونکہ ہماری یہ جو محفل ہے انشاءاللہ یہ ہر ایک دن کے بعد ہمیشہ اسے آپ کے درمیان لانے کی کوشش کریں گے. حضور شیخ الاسلام اور یہ ناچیز انشاءاللہ یہ بھی حاضر رہے گا، اور یہ محفل آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کے درمیان کی رہے گی، اور انشاءاللہ عز و جل آگے جا کر مختلف ممالک سے دیگر شیوخ بھی اس میں انشاءاللہ شرکت محفل فرمائیں گے. لہٰذا وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے منتظمین حضرات سے کہیں گے کہ وہ جلد از جلد وہ ذات جسے دیکھنے کے لیے ہماری اور آپ کی آنکھیں ترس رہی ہیں، ہمارے منتظمین حضرات جلد از جلد ہماری اسکرین پر اس ذات والا صفات کے رخ زیبا کا دیدار پر انوار ہمیں کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. انشاءاللہ حضور والا رمضان کے مہینے کے تعلق سے ہمارے درمیان بیان فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب کریم کا بہت بڑا فضل عظیم ہے کہ اس نے اس مبارک مہینے کی زیارت کا اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کا موقع ہم کو بلکہ سارے عالم اسلام کو عطا فرمایا. جس نے یہ بابرکت مہینے سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اسی کی بارگاہ میں ہماری التجا ہے
کہ وہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آپ جانتے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بہت زیادہ بولے جاتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے فضیلت، ایک لفظ ہے عظمت، ایک لفظ ہے شرافت، اور ایک لفظ ہے کرامت. ایسا لگتا ہے سب ایک دوسرے کے معنی قریبی ہیں، مگر کچھ بنیادی فرق ہے. فضیلت حاصل ہوتی ہے علم و عمل سے، کرامت حاصل ہوتی ہے حکم ربی سے، شرافت حاصل ہوتی ہے نسب سے، اور عظمت حاصل ہوتی ہے نسبت سے. جتنی عظیم نسبت ہوگی اتنا ہی باعظمت وہ نسبت والا بھی ہوگا. تو یہاں ہم جس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اس ماہ مبارک کا، اس کی نسبت تو اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کی بڑائی کو نہ سمجھ سکتے نہ سمجھا سکتے ہیں. مختصر سے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا. اب اس سے عظیم برتری نسبت کی بات ہی کیا کی جا سکتی ہے. جب یہ خدا کا مہینہ ہے تو پھر کیا ہے، بے شک کیا شان ہے اس کی. چھوٹی چھوٹی نسبتوں سے بھی لوگ اپنی کی پہچان کراتے ہیں، مگر رب نے اس کو اپنا مہینہ کہہ کے پہچان کرایا. اور اس خدا کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس کی عنایات بھی اس مہینے میں بے پناہ، حد و شمار سے باہر، بے حد. وہ اپنے فضل سے دوسرے مہینے میں جو دیتا ہے، اس مہینے میں اس میں کافی ذاتی فرما دیتا ہے. اس مہینے میں نماز تو آپ جانتے ہیں ہر مہینے میں فرض ہے، مگر نماز جو پڑھی جائے رمضان شریف کے مہینے میں تو اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. نفل پڑھیے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض پڑھیے تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس کا مہینہ ہے اس کے ہاں نہ کچھ کمی ہے، اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ وہ دیتا ہے تو اپنی قدرت و سخاوت کے حساب سے ہی دیتا ہے، لینے والے کی صلاحیت کے حساب سے دیتا ہے. وہ اپنی طاقت و قدرت کے حساب سے دو تو کوئی لے ہی نہیں سکے گا. جس میں جنی صلاحیت ہوتی ہے اس کو عطا فرماتا ہے. اب الفاظ پر غور کریں تو اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. پڑھایا جاتا ہے. یہ رمضان جو ہے کا روزہ جو ہے یا کوئی بھی روزہ ہو،
اور رمضان کے اندر کے روزے کہ تو یہ اہمیت ہے. کہا یہ روزہ جو ہے، یہ صوم جو ہے، یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں. بڑے سادے انداز میں بات کہی گئی. میرے لیے میں اس کی جزا دیتا ہوں. پتا چل گیا اس کے اندر بہت فصیح و بلیغ انداز سے اس جزا کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا جاتا. ورنہ آپ سوچیں جتنے نیک اعمال ہیں، ہر نیک عمل کی جزا تو وہی دیتا، اس میں روزے کی کیا خصوصیت؟ جزا تو وہی دیتا، مگر جزا تو سبھی ہے، ہر نیکی کی جزا ہے، مگر جزا دینے والا جس جزا کی خود اہمیت ظاہر کرنا چاہتا ہے، دینے کو تو سب کو دیتا ہے، مگر کسی کو اتنا دیتا ہے کہ وہ اس کا اظہار شاندار انداز سے فرماتا ہے. یہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دیتا ہوں. اس میں جزا دینے میں کسی وسیلے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ جزا رب تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. کلمات پہ انا اجزا بھی اس کو پڑھا گیا، انا اجزا بھی، یہ بھی روایت. اور پھر سمجھ میں آ جاتی کہ وہ جزا کتنی عظیم ہے. میں جزا دیتا ہوں وہ اپنی جگہ پر، بلکہ میں ہی اس کی جزا ہوں. جزا دینا اور ہے اور خود جزا بن جانا اور ہے. میں ہی جزا، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی جزا میں ہی ہوں. اب اس کی عظمتوں کو سمجھنا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں نقطہ کیا ہے کہ خدا ہی شافم ہوتا ہے. انا اجزا بھی، میں اس کی جزا ہوں. تو ایک بات میں بتاؤں، جتنے اعمال ہیں لوگ تو سبھی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. کہنا آسان ہے، خالصاً لوجہ اللہ، خالصاً لوجہ اللہ، سبھی کہتے ہیں، دعویٰ کرنا ہے. مگر تمام عبادتوں میں ایسی عبادت جس میں کوئی ریا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو بھی نہ سکے. ہر عبادت میں ریا اور دکھاوا کی گنجائش ہے، مگر وہ عبادت جس میں کوئی ریاکاری ہو ہی نہ، وہ روزہ ہی ہے. اس میں کسی ریا کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ ریا کرتے ہیں لوگ اپنے اعمال میں، اپنے فعل میں کرتے ہیں. فعل ہی میں تو ریا ہوتی ہے، اور رمضان تو فعل کا معاملہ نہیں، یہاں تو ترک عمل ہوتا، ترک فعل ہوتا ہے. یہاں ریاکاری کا سوال ہی نہیں ہوتا. یہ خالصاً لوجہ اللہ اگر کسی عمل کو کہا جائے تو وہ روزہ ہی ہے. اس میں یہ اور دوسرے اعمال جو خالصاً لوجہ اللہ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر یہ وہ ہے کہ ہاں، ورنہ ریاکاری تو ہر جگہ ہوتی ہے. اور رمضان میں روزہ رکھنے میں کوئی کیا رعایت کرے گا؟
عمل میں آپ آدمی ریا کرتے ہیں، مگر ترک عمل جہاں ہو، ترک فعل ہو، تو اس میں ریا کاری کہاں ہو سکتی ہے؟ تو اب جب ریا کاری نہیں تو یہی ایک عمل ہے جو کوئی بھی کرے وہ خالصاً لوجہ اللہ ہی ہوتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کس دور میں مخلصین کا تو بڑا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، مگر مخلصین بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ایسے دور میں رب تبارک و تعالیٰ کے کریم ہے کہ ایک ایسی عبادت سے ہمیں سرفراز کیا گیا ہے کہ ہم وہ عبادت جب کریں گے تو ہمارا بھی شمار مخلصین میں ہو جائے گا، یہ بھی اللہ کے واسطے کیا ہے اس نے، تو وہ بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، بڑی اونچی منزل ہوتی ہے۔ اخلاص اسی میں، ورنہ کسی کام میں اخلاص نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں جس میں ریاکاری نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ نیک کام سب کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ علماء نے ایک اجازت دے دی ہے کہ ریاکاری سے ریاکار کو تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور اس کا اجر ختم ہو جائے گا، مگر کوئی ریاکاری ایسے عمل میں کرتا ہے جس میں مخلوق کا فائدہ ہے تو اس کو ریاکاری سے روکا نہیں جائے گا۔ ایسا عمل اگر وہ کرتا ہے، حالانکہ اس عمل کا اسے فائدہ نہیں ملے گا، مگر پھر بھی دکھاوے کے لیے مسجد بنا رہا، مثال کے طور پر، تو دکھاوے کے لیے بنا رہا ہے تو مسجد بنانے کا اجر تو اس کو نہیں ملے گا، مگر اس کو مسجد بنانے سے ہم روکیں گے بھی نہیں۔ دکھاوے کے لیے وہ کنواں کھود رہا ہے، اجر تو اس کو نہیں ملے گا، اخلاص نہیں ہے، مگر ہم کنواں کھودنے سے اس کو روکیں گے نہیں۔ دکھاوے کے لیے لوگوں کو تحفہ تحائف دے رہا ہے تو اس سے اس کو اجر تو نہیں ملے گا، مگر ہم اس کو روکیں گے نہیں۔ مخلوق خدا کا فائدہ اس میں ہے تو اس کی اجازت دے دی گئی، حالانکہ ریا سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ ریا کے لیے تو شرک کا لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ خدا کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے کر رہے ہو، تو شرک خفی والی بات آ جاتی ہے اس کے اندر، مگر پھر بھی اس کی اجازت ہے کہ جس میں مخلوق خدا کو فائدہ ہو، وہ کوئی ریا کے طور پر بھی کرتا ہو تو ہم اس کو کرنے دیں گے، مگر فائدہ کیوں کہ اس کو ملے گا کیا؟ کہ اس کو بھی مل سکتا ہے، رب کرم فرمائے۔ مثال کے طور پر اس نے مسجد بنائی، ریاکاری کے لیے بنائی، اس کا تو ثواب نہیں ملا، مگر اس کی مسجد میں کوئی آیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا، اس نے دیکھا، اس کی طبیعت خوش ہو گئی اور وہ خوشی میں دل سے دعا اس نے کہ اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے کو بخش دے، تو اس کے عمل کا تو اسے اجر نہیں ملا، مگر اس نمازی کی دعا کا اسے فائدہ ہوگا۔ کنویں پاس گیا، ایک ریاکار نے کنواں بنایا تھا، اس کا تو اس کو فائدہ نہیں ملا، لیکن کسی نے پانی پی لیا پیاسے نے اور دعا کر دی کہ اللہ اس کنویں کے کھودنے والے کو بخش دے، تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خلق خدا کے لیے اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے وہ اپنی نیت کو جانے، مگر اس کا فائدہ اسے کسی نہ کسی پہلو سے ضرور ملتا ہے۔ آج
جو مصیبت کا عالم ہے، اور اس مصیبت کے عالم میں ایک بڑی مخلوق ہے، سبھی پریشان ہیں، سب تعاون چاہتے ہیں، سب مدد چاہتے ہیں، تو ایسے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دینے والا کیسا ہے، کس نیت سے دے رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے کس شک بے نیت شک، سے ایسا کر رہا ہے، ایسا نہیں دیکھا جائے گا۔ یہی دیکھا جائے گا کہ اگر اس بھوکے نے دعا کر لی تو اس دینے والے کا فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اس چیز یہی ہے۔ اب یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، یہاں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، اور اللہ تعالی ساری مخلوق ساری پریشان ہے، سارا عالم پریشان ہے، اللہ بے تعالی، شک بے اللہ شک، تبارک و تعالی سارے عالم پر اپنی رحمت خاص کا نزول فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی تکلیفیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور رب کریم جو جس کے نہ جلال کی انتہا ہے، نہ جس کے جمال کی انتہا ہے، ہم بے اس شک کی بے شک، بارگاہ میں یہی کہہ سکیں گے، اے اللہ تو امت مصطفیٰ پر رحم فرما، بے اور شک، اپنے جلال کو اپنے جمال سے بدل دے، تیرے جمال کی تجلیاں ہوں، اور یہ تیرے محبوب کی امت ہے، تیرے محبوب کی امت ہے، ان کو نہ دے، اپنے محبوب کو دے، تو بخشے گا، محبوب کو فرحت ہوگی، محبوب خوش ہوگا، تو ہم تیرے محبوب کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تو ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں کو مت دے، گناہوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس تو اپنے محبوب کی نسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں مغفرت سے دے، اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دے، اس مہینے میں ہم محرومین کی زمرے میں نہ شامل ہوں، تیرے فضل و کرم سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو عزیزان ملت، انشاءاللہ تعالی اسی طرح ایک دن کے فاصلے پر انشاءاللہ ہم آپ کے درمیان انشاءاللہ حضرت کے ناصحانہ کلمات، اور یہ فقیر اشرفی بھی انشاءاللہ اپنے کچھ افکار و نظریات وقتاً فوقتاً ہر ایک دن کے فاصلے پر، اور انشاءاللہ آگے وقت، چونکہ ملک کے حالات اس وقت ایک مہلک بیماری کے چلتے کافی نشیب و فراز کا شکار ہو رہے ہیں، اور اپنوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے داغ مفارقت دے کر چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک ہاں زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر جو ہمیں سرکار کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن کے بعد دوبارہ ہم آپ کے درمیان کچھ نئی باتیں لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔